شیروانی میری ہے۔ دو لڑکے تھے اور دونوں ہم عمر اور کنوارے تھے۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ ان دونوں میں ایک غریب تھا، دوسرا مالدار۔ اتفاق سے غریب لڑکے کی شادی ہونے والی تھی تو اس نے اپنے مالدار دوست سے کہا، آپ مجھے اپنی شیروانی دے دیں، نکاح ہو جانے کے بعد واپس کر دوں گا۔ مالدار دوست نے جواب دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو اتنی اچھی شیروانی دیں گے کہ لوگ دیکھا کریں گے۔ بہرحال جس دن بارات جانے والی تھی اس نے اپنے غریب دوست کو فرسٹ کلاس کی شیروانی دے دی۔ یہ مالدار دوست بھی خوب بن ٹھن کر بارات میں گیا، کیونکہ اس کا مخصوص دوست تھا۔ جہاں پر بارات ٹھہری ہوئی تھی وہاں دولہا سے ملنے کے لیے لوگ آنے لگے۔ دونوں لڑکے ہم عمر تھے اور دونوں ہی اچھی طرح سجے ہوئے تھے، اسی وجہ سے پہچانا نہیں جاتا تھا کہ اس میں دولہا کون ہے، اور دونوں مل کر ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ اس میں دولہا کون ہے۔ دولہا کا دوست بولا کہ دولہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری ہے۔ دولہے کو بڑی شرمندگی ہوئی، اس نے اپنے دوست سے کہا، تجھ سے اس نے شیروانی کو کب پوچھا تھا، بلا وجہ تم ہمیں شرمندہ کرتے ہو۔ دوست نے کہا، بھائی معاف کر، اب ایسا نہیں کہوں گا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی پوچھا، اس میں دولہا کون ہے۔ دوست جلدی سے بول پڑا، وہ تو یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں ہے بلکہ اس کی خود اپنی ہے۔ دولہے نے کہا، یار تو عجیب آدمی ہے، تجھ سے شیروانی کو کون پوچھتا ہے کہ شیروانی میری ہے یا تیری، بلا وجہ تو مجھے بے عزت کراتا ہے۔ تو اپنی شیروانی لے جا، میرا نکاح بغیر شیروانی کے بھی ہو جائے گا۔ دوست نے کہا، اچھا بھائی اب میں نہیں کہوں گا۔ پھر کوئی آیا اور پوچھا، بھائی اس میں دولہا کون ہے۔ اس کے دوست کو بولنے کی عادت تھی، فوراً بول پڑا کہ دولہا تو یہ ہے لیکن شیروانی نہ میری ہے نہ اس کی خود کی ہے۔ یہ سن کر دولہا بہت ناراض ہوا، شیروانی اتار کر دے دی اور کہا، آپ کو اپنی شیروانی مبارک کو لیجیے، اس کو اپنے پاس ہی رکھیے، اس لیے آپ کو شیروانی کا تذکرہ کیے بغیر چین نہیں آتا۔ دوست نے کہا، ارے بھائی میری زبان سے بھول سے نکل ہی جاتا ہے، معاف کر دو، اب ہرگز ایسا نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کر دولہے کو شیروانی واپس کر دی اور وہ دوبارہ پہن کر بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اتفاق سے پھر ایک آدمی آ گیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا کہ دولہا کون ہے۔ اس کے دوست سے رہا نہ گیا اور پھر بول پڑا کہ دولہا تو یہ ہے لیکن شیروانی کی بات اب نہیں کروں گا۔ فائدہ احسان کر کے بتانا یا اس کا اظہار شریعت کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، مگر افسوس اکثر مالداروں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو 150 روپے دے دیں تو بار بار اس احسان کا ذکر کہ فلاں تو میرے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، یا کم سے کم اتنا ضرور اور تذکرہ کہ فلاں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہوں، اور مقصد اپنی سخاوت کا بیان اور غریب بیچارے پر احسان جتانا ہوتا ہے۔ احسان جتانے کے دو نقصان ہیں، ایک دنیاوی اور دوسرا دینی۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ جس شخص پر احسان کیا ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، برا ہے اور ترک تعلق کر لیتا ہے۔ اگر احسان نہ بتایا تو ضرور شکر گزار ہوتا اور بے دام غلام مانتا۔ دینی نقصان یہ ہے کہ احسان جتانے کی وجہ سے احسان کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر مت ضائع کرو۔ اس لیے احسان کرنے کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے احسان جتانا محسوس ہوا اور ہم